جب بھی عبارت پڑھتے ہیں نا تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال المصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی اعلم. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کہا کس نے؟ قال المصنف. ہاں چلیں پڑھیں. قال المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، احسنت. یہ جو کتاب ہے، کتاب الاصول الثلاثۃ وادلتها، 3 اصول اور اس کے دلائل، یعنی 3 اصول. یہ آپ نے کہاں سے اس کو ثابت کیا ہے؟ اس کے ادلہ ہیں، اس کے دلائل ہیں. بغیر کسی کوئی دلیل کے جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوتی. تو یہ جو 3 اصول آپ نے ثابت کیے ہیں اس کے دلائل ہیں. اور یہ کتاب جو ہے وہ امام الدعوہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جس کو امام الدعوہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی ہے. ان کی ہم نے کتاب التوحید پڑھی، اور بھی مختصر رسالے ہیں ان کے. یہ کتاب جو ہے وہ بنیادی طور پر، جیسے کہ نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، 3 اصولی مسائل سے متعلق ہے. شروع میں کچھ تمہیدی باتیں مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کی ہیں، اور ان تمہیدی مسائل میں سے مصنف نے یہ بتانا چاہا ہے کہ 4 مسائل ایسے ہیں جن کا علم حاصل کرنا واجب اور فرض ہے ہر انسان پر. اور پھر اس کے بعد 3 مسائل جس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، وہ بھی کیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو اصل کتاب ہے اس کا مقصد وہ 3 اصول کو ثابت کرنا ہے. اور وہ 3 اصول کیا ہیں؟ معرفت الرب، رب کی معرفت، رسول کی معرفت اور دین کی معرفت. رب کون ہے، کیسے پتہ چلے گا، کہاں سے پتہ چلے گا؟ رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے پتہ چلے گا، کہاں سے پتہ چلے گا؟ اور دین کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ 3 وہ بنیادی سوالات ہیں یا اصول ہیں جن کے بارے میں انسان سے قبر میں سوال کیا جائے گا. صحیح؟ تو یہ بالکل بنیادی سا عقیدہ ہے، اور ایک ہر مسلمان کو ان بنیادی اصول کا علم ہونا لازمی ہے. چنانچہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعلم. یہ علم جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، علم جب بھی اہل علم کے کلام میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جان لو، یعنی علم حاصل کر لو. اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آگے جو بات آنے والی بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے علم کا صیغہ اہل علم وہاں پہ ذکر کرتے ہیں جہاں پر بہت امپورٹنٹ بات ذکر ہونے والی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ علم حاصل کر لو بے شک کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. تو لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فَعْلَمْ استعمال کیا ہے. پھر آگے مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں رحمک اللہ، اور دعا دی. یعنی ایک تو متنبع کیا علم، یہ طریقہ تنبیہ بھی ہے کہ انسان کو متوجہ کیا جائے اپنی طرف. ٹھیک ہے، اور اصل میں جو مخاطبین ہوتے ہیں ان کو مختلف طریقے ہوتے ہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نہ کوئی سوال کر دیتے تھے کہ کیا میں تمہیں سب سے بہترین اعمال نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں سب سے وہ اسلام کی ایسنس، اسلام کی روح، اسلام کی چوٹی اور اسلام کے ستون کے بارے میں نہ بتاؤں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کے سوالات کرتے تھے تاکہ مخاطب کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے. تو اسی طرح علم کا طریقہ بھی اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سامنے والے کو خبردار کیا جائے اور اپنی طرف توجہ دلائی جائے. رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے. یہ رحمک اللہ جو ہے وہ یہ جملہ فعلیہ ہے یا انشائیہ؟ جملہ فعلیہ ہے رحمک اللہ، ٹھیک ہے، لیکن بمعنی انشاء ہے. انشاء میں امر آتا ہے، سوال آتا ہے، استفہام آتا ہے، یہ سارے انشاء میں آتے ہیں. یعنی رحمک اللہ ای یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، مراد دعا دینا ہے خبر
اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحم کی، لیکن مراد کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا، یہ بھی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جزا دی، مراد یہ نہیں ہوتی، مراد کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، مراد دعا ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں خبر بمعنی انشاء، یہ خبریہ ہے لیکن بمعنی انشاء ہے. قرآن میں کئی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا اسلوب جو ہے وہ اختیار کیا ہے، مومنوں کا صفات ذکر کرتے ہوئے کہ مومن ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، ٹھیک ہے، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. اب بطور بظاہر تو یہ خبر ہے لیکن بمعنی امر ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ کیونکہ تم مومن ہو، انفاق فی سبیل اللہ کرو کیونکہ تم مومن ہو. تو یہ رحمہ کو اللہ جو ہے خبر بمعنی انشاء ہے. دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں مصنف رحمہ اللہ اکثر اس کتاب میں اور دیگر کتابوں میں جب بھی اپنے شاگردوں سے یا یہ ان رسالوں میں اپنی آڈینس سے مخاطب ہوتے ہیں تو دعا دیتے ہیں، اور یہ مصنف رحمہ اللہ کا ایک بڑا ہی بہترین طریقہ ہے تاکہ اپنے سے قریب کیا جائے سامنے والے کو. دعا دے کے انسان سامنے والے کو اپنے سے قریب کرتا ہے. انہو، اچھا کیا جان لیجئے؟ یہ جان لیجئے کہ بے شک یجب علینا تعلم 4 مسائل، کہ ہم پر واجب ہے، یجب واجب ہے، علینا ہم پر کیا چیز واجب ہے؟ تعلم جان لینا، 4 مسائل 4 مسائل کا علم. تعلم اصل میں کہتے ہیں طلب العلم. تعلم علمہ کا مطلب ہے جان لینا، علم حاصل کرنا. تعلم یتعلم کا مطلب ہے علم، علمہ کا مطلب ہے علم جان لینا، معرفت لے لینا، اور تعلمہ کا مطلب ہے علم حاصل کر لینا. ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے کوشش کرنا. تعلم، انما العلم بالتعلم، علم جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے، کوشش کرنے سے آتا ہے، سینہ بسینہ علماء کے ساتھ بیٹھنے سے آتا ہے. تو یہ چیز ہم پر واجب ہے. کیا چیز واجب ہے؟ 4 مسائل. اب یہ واجب جو ہے یہ کون سا طریقے کا واجب ہے؟ 2 طرح کے واجب ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. ایک ہوتا ہے واجب کفائی یعنی فرض کفایہ جس کو عموماً کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے فرض عین، واجب عینی. یہ جو 4 مسائل جس کا علم حاصل کرنا ہے یہ یہاں پہ فرض عینی ہے، یہ واجب عینی ہے جو کہ ہر شخص پر فرض ہے. فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسا فرض کہ اگر پوری امت کے کچھ افراد اگر اس کو پورا کر لیں تو تمام پوری امت سے اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن فرض عین جو ہوتا ہے وہ ہر امتی پر، ہر افراد پر فرض ہے. تو 4 مسائل کا جان لینا جو ہے وہ واجب ہے. مسائل بمعنی مباحث، ٹھیک ہے، مباحث. ان کو مسائل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ینبغی ان یسأل عنہ، کہ لائق ہے کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے، سوال کیا جائے، اس لیے ان کو مسائل کہا جاتا ہے. یہ مسئلۃن کی جمع ہے. 4 مسائل کون سے ہیں؟ ایک علم ہے، دوسرا عمل ہے، تیسرا اس علم کی طرف دعوت ہے، اور چوتھا اس علم کے راستے میں جو صبر ہے. یہ 4 چیزیں جان لینا ضروری ہیں. پہلا الاولا، تو پہلا مسئلہ کیا ہے؟ العلم، جان لینا. تعلم العلم یعنی علم کو جان لینا. علم کا یعنی علم، یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم شرعی ہے. 2 طرح کے علم ہوتے ہیں، ایک علم دنیاوی ہوتا ہے، ایک علم شرعی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، علم شرعی بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے اور ایک مستحب ہوتا ہے. واجب کون سا علم ہوتا ہے؟ ہر چیز، وہ چیز کا علم جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر فرض کی ہے. تو اس فرض کو ادا کرنے کے لیے انسان کو پہلے علم حاصل کرنا ضروری. مثال کے طور پر ہر شخص پر وضو واجب ہے نماز سے پہلے؟ جی ہاں واجب ہے. اب وضو کا علم یہ ہر انسان پر واجب ہے. اسی طرح نماز ہر انسان پر فرض ہے؟ جی ہاں فرض ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا علم بھی ہر انسان پر فرض ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم واجب وہ ہے کہ جو انسان پر اللہ تعالیٰ نے واجبات فرض کیے ہیں اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. کیونکہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. یہ اصول آپ لوگوں نے پڑھا ہے، ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ جس کے بغیر کوئی واجب پورا نہ ہو وہ بھی واجب ہے. یعنی آپ کا وضو کرنا وضو کے علم حاصل کرنے پر موقوف ہے، لہٰذا وضو کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے. صحیح؟ تو یہ علم واجب ہے. علم مستحب کیا ہے؟ یہ ہر
انسان کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندے میں کتنی صلاحیت ہے، کتنی ذہانت ہے، کتنی کیپیبلٹی ہے. اس اعتبار سے دقائق العلم یعنی علم کی گہرائیوں میں جانا اس کے لیے جو ہے وہ ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور اس کو جو ہے وہ یعنی اس کا کام بیو وغیرہ کے تعلق سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بیو کے گہرائی میں مسائل حاصل کرنا یہ اس کے لیے مستحب ہے، ہر انسان پر فرض نہیں ہے. لیکن اگر ایک شخص ہے اور وہ کاروبار کرتا ہے تو جو مسائل اس کے کاروبار کی حد تک محدود ہیں اسے ان مسائل کا علم حاصل کرنا فرض ہے. رہی بات دوسرے علم کی جو کہ علم دنیاوی ہے، علم دنیاوی جو ہوتا ہے وہ اصلاً مباح ہے. اصلاً اس کا حکم کیا ہے؟ مباح، جائز ہے. مباح وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب نہیں اور نہ کرنے پر گناہ نہیں. تو جو دنیاوی علم ہے وہ مباح ہے اصلاً، الا یہ کہ اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علم کی ضرورت ہو، جیسے کہ میڈیکل سائنس ہے، تو یہ فرض کفایہ بن جاتا ہے، فرض کفایہ. صحیح. اور اگر یہ علم دنیاوی کسی حرام چیز سے متعلق ہو، مثال کے طور پر جادو یا علم النجوم جیسے کہ ہم نے کتاب التوحید میں پڑھا ہے، تو یہ علم حاصل کرنا حرام ہے. اور اگر ایک ایسا علم ہے جو کہ مباح ہے لیکن وہ حرام کی طرف لے جائے تو وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ سیدھی سی باتیں ہیں، یہ کچھ اصول ہیں جو کہ انسان کو ضبط ہونے چاہیے. تو علم، پہلا مسئلہ جو ہے وہ انسان کو علم حاصل کرنا یہ سب پر فرض ہے. علم حاصل کرنا سب پر فرض ہے. یہ کون سا علم ہے؟ علم شرعی، علم دنیاوی نہیں، علم دنیاوی نہیں. تو یہاں پہ جس علم کی بات ہو رہی ہے، اور علم کی عموماً قرآن حدیث میں جہاں بھی فضیلت آتی ہے اس کا معنی قرآن اور حدیث کا علم ہے. ٹھیک ہے، یہ ربی زدنی علما یہ وہ علم نہیں ہے کہ جو ہم اسکول میں حاصل کرتے ہیں، اگرچہ اسکول میں اس دعا کو پڑھایا جاتا ہے اور پڑھایا دنیاوی علم جاتا ہے، لیکن جتنی بھی علم کی فضیلتیں آئی ہیں وہ دینی علم کے بارے میں ہیں. العلم وہو معرفت اللہ. اچھا، اب علم ہے کیا؟ علم شرعی. علم شرعی تین چیزوں کے علم کا نام ہے: اللہ کی معرفت، دوسرا ومعرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت، اور تیسرا جو علم ہے وہ دین اسلام کی معرفت بالادلہ. یعنی یہ تینوں چیزوں کی جو معرفت ہے وہ دلائل کے ساتھ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقائد میں تقلید نہیں چلے گی، عقائد میں تقلید نہیں چلے گی. مثال کے طور پر ایک انسان سے آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ قبروں پر نہیں جاتے ہیں، آپ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ وہ کہے کہ چونکہ ہمارے بزرگ نہیں کرتے تھے. یہ تقلید ہے، یہ عقیدے میں تقلید ہے، اور عقیدے میں تقلید کفایت نہیں کرے گی. عقیدے کو اگر جاننا ہے تو ادلہ کے ساتھ جاننا ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہی ہم کرنا ہے. یہی آپ مصنف رحمہ اللہ کا آپ آگے یہ پورا اس رسالے میں عموماً طریقہ کار دیکھیں گے تو ہر بنیادی عقیدے کی بات پر دلیل ہوگی. اب ایک انسان کا سوال ہو سکتا ہے کہ ہم عقائد کے باب میں جو عقیدہ رکھتے ہیں ہر کی اسپیسیفک دلیل تو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے. ایسا ہے کہ سوال آتا ہے لوگوں کے ذہن میں یا نہیں آتا؟ ٹھیک ہے، ہر عقیدے کے جو بحث ہم پڑھتے ہیں جو کہ بنیادی ہے، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر غیر اللہ کو نہیں پکارنا، اس کی دلیل دیں آپ. بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں اس کی دلیل، اسپیسیفک دلیل یاد نہیں ہو. تو اس کا مطلب دلائل کے ساتھ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقینی طور پر پتا ہو کہ اس کی دلیل موجود ہے، اسپیسیفکلی میں نہیں جانتا لیکن دلیل اسپیسیفکلی موجود ہے اور اس پر میرا ایمان ہے. یعنی میں اگر اس پر ایمان لایا ہوں تو میں دلیل کی بنیاد پر لایا ہوں. اسپیسیفک دلیل آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ میرے ذہن میں بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالادلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو جو عقیدہ آپ کے پاس ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہے. اس نے یہ کہا، فلاں کا یہ قول ہے، بزرگوں نے یہ کہا. عقائد کے باب میں یہ نہیں چلے گا. اجتہادی مسائل میں انسان علماء سے پوچھ کے بغیر دلیل کے عمل کر لیا کرتا ہے، لیکن عقائد کے باب میں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. تو علم تین چیزوں کی معرفت کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ معرفت اور علم میں کیا فرق ہے؟ کتاب التوحید کچھ یاد آ رہی ہے سلمان بھائی؟ ہاں بارک اللہ فیک. معرفت جو ہے وہ زیادہ تر صرف اور صرف جاننے پر بھی اطلاق ہوتا ہے، یعنی جسٹ نوئنگ. اور جو علم ہے نا، علم از ناٹ جسٹ نوئنگ،
علم جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علم کو خشیت کے ساتھ جوڑا ہے، انما یخش اللہ من عباد العلماء، کہ علماء ہی، علم والے ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت کی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. یعرفو کے الفاظ ہیں، یہ نہیں آئے یعلمونہ، یعرفونہ. یہ یہودی یعرفونہ، یہ معرفت رکھتے ہیں کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچے ہونے کی، جیسے کہ اپنے بیٹوں کی معرفت رکھتے ہیں. تو علم جہاں پر عمل نہ دینا، علم جہاں پہ اپنے فروٹس نہ دے، تو وہ عموماً معرفت ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا. لیکن بہرحال قرآن حدیث میں بعض اوقات، بعض جگہوں پر، بعض مقامات پر معرفت جو ہے وہ علم کے معنی میں بھی آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک قاعدہ کلیہ میں ذکر نہیں کر رہا، عموماً غالباً یہی ہوتا رہا ہے. میں اس اصطلاحات کا فرق آپ کو بتا رہا ہوں. تو اللہ کی معرفت نبی ہی و معرفت دین الاسلامی بالادلہ، یہ انشاءاللہ یہ ہم جو ہے وہ اس رسالے میں پڑھیں گے، تو ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو علم ہے ہی یہی. اگر کوئی پوچھے علم یہ 3 چیزوں کا نام ہے. ٹھیک ہے. الثانیہ، دوسرا مسئلہ جس کو حاصل کرنا جو ہے وہ یجب، واجب ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ العمل بہ میں جو ہوا ضمیر ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ علم کی طرف. یعنی العمل بالعلم، علم جو ہے نا، عمل جو ہے وہ علم کا ثمرہ ہے. اگر ایک انسان کے پاس عمل نہیں آتا تو اس کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ میرے پاس علم آیا یا صرف معرفت آئی ہے. اور ایسی معرفت انسان کے لیے قابل حجت، انسان کے خلاف حجت بن جائے گی. سلف صالحین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کنا نستعین علی حفظ الحدیث علی العمل بہ، کہ ہم جو ہے وہ حدیث کو میمورائز کیا کرتے تھے. کیسے؟ اس پر عمل کر کے. کنا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل بہ، ہم حدیث کو آج اسی لیے دیکھیں بہت چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی، ہم پڑھتے بھول جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عمل نہیں ہوتا. تو اہل علم جو ہے وہ یاد کیسے رکھا کرتے تھے؟ عمل کے ذریعے. اگر انسان عمل کرنا شروع کر دے حدیث پر تو پھر وہ نہیں بھولے گا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ حدیث بھول جائے اسپیسیفک دلیل، لیکن مفہوم ذہن میں ہوگا. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. آپ میں سے کون ہے جو وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے؟ کون ہے؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ کیا دلیل ہے؟ اسپیسیفک دلیل آپ کو یاد ہے؟ ہاں، کوئی ایسا شخص ہے جس کو یاد نہیں ہے اس کی فضیلت، لیکن وہ عمل بھی کرتا ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ اس کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. اگر ایک انسان جو ہے وہ عمل کرے گا اپنے علم پر تو اس کی وہ جو ہے وہ حفاظت کرے گا. اسی لیے بعض اہل علم یہ بھی فرماتے تھے کہ من عمل بما علم اورثہ اللہ علم بما لم یعلم، کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی علم عطا فرما دیں گے جو وہ نہیں جانتا ہوگا. اور اگر ایک شخص اپنے علم پر عمل کرنے والا نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ علم بھی لے لیں گے جو اسے دیا تھا. تو اسی لیے جو ہے نا انسان، ہاں نہیں یہ سلف کا ایک اقوال ہے کہ جو عمل کرتا ہے اپنے علم پر اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی علم عطا فرما دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سلف صالحین تھے ان کے پاس کوئی بہت زیادہ ڈھیر ساری کتابیں اور اتنا نہیں تھا، ان کے پاس تقویٰ تھا، خشیت تھی، سینے میں علم تھا. ٹھیک ہے، علم جو ہے وہ سینے میں تھا اور تقویٰ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم بھی دے دیا جو انہوں نے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرقان دے دیتا ہے. اب یہ ایک اللہ کی طرف سے دیا گیا علم ہوتا ہے، فرقان یعنی حق اور باطل میں. بہت ساری اس نے کتابیں نہیں پڑھی ہوتی، شاید بہت ساری حدیثوں کا حافظ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک بصیرت اور ایک معرفت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے. تو العمل بہ. ٹھیک ہے، تیسرا جو واجب ہے انسان پر وہ کیا ہے؟ الدعوۃ الیہ، یعنی الدعوۃ الی العلم. الدعوۃ الی العلم الیہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کی طرف دعوت دینی ہے. اور کون سا علم؟ جو اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور دین کی معرفت. یعنی آپ نے دعوت دینی ہے اللہ کی معرفت کی طرف، رسول کی معرفت کی طرف اور دین کی معرفت کی طرف. واضح؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بھی دعوت ہوتی ہے جو کہ الدعوہ الی النفس ہوتی ہے، ایسی بھی دعوت ہوتی ہے جو کہ الدعوہ الی الشیخ الی فلان و فلان، یہ بھی ہوتی ہے، اور ایک ایسی بھی دعوت ہوتی ہے جو کہ الدعوہ الی اللہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب 3 طرح کی دعوت ہوتی ہیں، دعوہ الی اللہ و دعوہ الی فلان و فلان، کسی فلاں کی طرف دعوت، کسی فلاں گروہ کی طرف دعوت، کسی فلاں شیخ کی طرف دعوت، کسی فلاں پیر کی طرف دعوت، یہ بھی دعوت ہوتی ہے۔ والدعوہ الی النفس، اپنے نفس کی طرف بھی دعوت ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ایک انسان، ہاں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، براڈلی 2 کیٹیگریز بن گئی، یہ دعویٰ الی اللہ و دعویٰ الی غیر اللہ، کہ اللہ کی طرف دعوت اور غیر اللہ کی طرف دعوت، غیر اللہ میں اپنا نفس اور کسی اور کی طرف دعوت۔ تو دعویٰ الی اللہ ہے، ٹھیک ہے، دعویٰ الی اللہ۔ قل ھذہ سبیلی، کتاب توحید میں آپ نے یہ شروع میں ہی آیت جو ہے وہ پڑھی ہوگی۔ کتاب توحید آپ کو میں بار بار ریمائنڈ کروں گا تاکہ آپ جو ہے وہ جاگتے رہیں، اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو کوستے رہیں کہ ہم نے یہ کتاب التوحید میں پڑھ کے بھی ان پڑھا کر دیا، بھلا دیا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ٹھیک ہے، یہ توحید کی طرف دعوت دینے کے باب میں آپ نے پڑھی تھی یہ آیت، اور یہ منہج الدعوہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے ھذہ سبیل، یہ میرا راستہ ہے، یہ ایک سیدھا راستہ میرا ہے، اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اعلی بصیرہ، بصیرت پر، دلیل دے کے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں اندھا دھند، دلیل دے کے بصیرت کی بنیاد پر حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاتا ہوں، اور یہ میرا طریقہ بھی ہے، ومن اتبعنی، اور یہ میرے پیروکاروں کا بھی طریقہ ہے۔ تو بصیرت پر لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دینا یہ ہونا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ الرابع الصبر علی الاذی فیہ، چوتھا مسئلہ جو انسان کو، مسئلہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اردو والا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسائل والا مسئلہ ہے، مسئلہ لائق ہے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اگر انسان کو نہیں پتا تو سوال کرے، بار بار پوچھے علماء سے کہ صبر کیا ہوتا ہے، کیسے صبر کروں، مشکل ہو رہی ہے، علماء سے سوال کریں۔ اس طرح کے سوالات جو ہے نا وہ مفقود ہیں ہمارے ہاں، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جو سوالات ہیں نا وہ بس مطلب کوئی بہت زیادہ اس طرح کے تزکیے والی نیچر کے نہیں ہوتے۔ جیسے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک موقع کی تلاش میں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اکیلا ہوں، کیونکہ مجھے ایک سوال تھا، اور ایک مسند احمد کی روایت ہے، ایک ایسا کلمہ لقد احزننی، اور اس نے مجھے جو ہے وہ غم زدہ کر دیا، ایسا سوال تھا، اور اس نے مجھے مریض کر دیا، امرضتنی، مجھے اس نے مریض کر دیا۔ تو میں اس اپرچونٹی کی تلاش میں تھا کہ کب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اکیلے میں ملاقات ہوگی اور میں اس ایک بارے میں سوال کروں گا۔ اس سوال نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ سوال یہ ہوگا کون سا سوال ہوگا ایسا ہے بڑا امپورٹنٹ۔ ایک موقع ملا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے۔ یہ صحابہ کی ٹینشن ہوا کرتی تھی، اور آج ہماری ٹینشن کیا ہے جی؟ یہ جو اگر دین کے بارے میں اگر انسان کو رغبت بھی ہوتی ہے نا، سوال بھی کر لیتا ہے، تو یہ میں نے فلاں فلاں سودا کیا تھا، کیا یہ جائز ہے؟ لیکن میرے نزدیک تو یہ جائز ہے۔ اب سوال بھی انسان خود ہی پوچھ رہا ہوتا ہے اور پھر جواب بھی خود ہی دے رہا ہوتا ہے، تو پھر سوال کیوں پوچھنے آیا انسان؟ ٹھیک ہے، اب یہ صحابہ کے سوال دیکھیں اور ہم اپنے سوالات دیکھیں، ٹھیک ہے یہ کرنے چاہیے، لیکن یہ ایسا سوال کبھی نہیں سنا کہ ایک انسان جو ہے وہ اس طرح کے سوالات علماء سے کر رہا ہے، بہت شاذ و نادر، کہ ایسا نسخہ بتا دیں کہ میں آسانی سے جنت میں چلا جاؤں، ایک ایسا نسخہ بتا دیں جس سے میں اللہ کی محبت کو لے لوں۔ حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے مجھے اللہ کی بھی محبت مل جائے اور لوگوں کی بھی محبت مل جائے۔ جواب یہ ہے کہ جواب میں آپ کو کیوں بتاؤں، آپ کو چاہیے کہ آپ کو جو ہے وہ تلاش کریں۔ بہرحال چلیں، جواب جستجو ہے، موٹیویشن ہے۔ جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ازہد فی الدنیا، دنیا کے معاملے میں بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ ازہد ما فی ایدی الناس، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس سے بے رغبتی کرو، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ ٹھیک، زہد بے رغبتی مطلب زہد، ہاں زہد کا مطلب یہ ہے کہ
ہر وہ چیز چھوڑ دینا جو آپ کو اللہ سے مشغول کر دے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جامع تعریف کی ہے. ہر وہ چیز چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو مشغول کر دے, غافل کر دے. اس میں بہت ساری مباح چیزیں بھی آ جاتی ہیں. یہ ہے زہد. چوتھا مسئلہ جو کہ جاننا ضروری ہے, سوال ہے کہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ یہ بھی بتا دیں کہ فضیلت کیا ہے اشہد, یعنی یہ کلمہ شہادت پڑھنے کی وضو کے بعد. فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے, جس میں سے چاہے گا وہ داخل ہوگا. اور یہ ایک بڑا شرف ہے, بڑا شرف ہے. جس دن ایک دروازے سے بھی داخل ہونا ایک بڑی غنیمت ہوگی نا, اس دن 8 دروازے ایک انسان کو بلا رہے ہوں گے کہ میرے اندر سے داخل ہو جاؤ. بہرحال چوتھا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ الصبر علی الاذی فیہ. چوتھا مسئلہ جس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. یہ مصنف رحمہ اللہ نے نہیں فرمایا جو کرنا ضروری ہے, پہلے تو علم حاصل کرنا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں کیسے کروں صبر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی احادیث صبر سے متعلق ہمارے پاس موجود ہیں. یہ سارے علوم ہیں جو کہ صبر سے متعلق انسان کو حاصل کرنے چاہیے. تو الصبر علی الاذی فیہ, فیہ کی ضمیر کس میں جا رہی ہے؟ عمل, علم کی طرف. ہاں, علم کی طرف, کہ الصبر علی الاذی فیہ ای فی طلب العلم. علم, اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل. یہ بات تو طے ہے, عمل کرنے میں اور دعوی اللہ میں مصیبتیں آئیں گی تو صبر ان پہ بھی کرنا ہے. لیکن یہاں پر جو مصنف رحمہ اللہ نے جو مفرد کی ضمیر ذکر کی ہے نا, ورنہ اگر تمام چیزوں کی طرف اگر ضمیر کا مرجع لگاتے تو فیہا ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن بات ویسے یہی ہے, حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ صبر جو ہے وہ ان تینوں چیزوں میں کرنا ہے. طلب العلم والعمل به والدعوہ الیہ, ان تینوں چیزوں میں جو ہے وہ انسان کو صبر کرنا ہے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر معنی ہے حبس النفس علی حکم اللہ, اپنے نفس کو روک دینا اللہ کے حکم پر. اللہ کے حکم 2 طرح کے ہیں, قدری و شرعی. ٹھیک ہے, حکم اللہ القدری اب القونی و حکم اللہ الشرعی. تقدیر کونیہ اور تقدیر شرعیہ, یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ الفاظ تھوڑے سے مختلف کیے ہیں. ٹھیک ہے, بات معلوم ہے. تو 2 چیزوں پر صبر کرنا, یعنی اللہ کے جو فیصلے ہیں, اللہ کا جو حکم ہے وہ 2 طرح کا ہے, قدری و شرعی. قدری جو بھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں, ٹھیک ہے, اور بیماریاں آتی ہیں, یہ قدری ہیں. اور شرعی جو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ کرنا یہ نہ کرنا. اب ظاہر سی بات ہے, اللہ تعالیٰ کے جتنے اوامر ہیں اور جتنے منع کردہ چیزیں ہیں ان کو بجا لانے میں انسان کو تکلیف ہوگی, مصیبتیں آئیں گی, تو اس پر صبر کرنا ہے. تو دونوں طرح کے حکم پر اپنے نفس کو روکنا ہے, حبس النفس, روکنا ہے. کس چیز سے؟ جزا فضا سے, شکوے شکایات سے, گریبان چاک کرنے سے, رونے دھونے سے, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. اور صبر جو ہے وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس بارے میں کہ صبر للہ و مع اللہ و باللہ, یہ 3 طریقے سے صبر قرآن میں مذکور ہے. صبر للہ, خالص اللہ کے لیے صبر. ایک انسان ہے, اس پر مصیبت آتی ہے لیکن اس پر اللہ سے اجر و ثواب کی امید نہیں رکھتا, تو اگرچہ وہ اپنا کنٹرول تو بہت کر رہا ہے لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا, وہ صبر نہیں کہلائے گا, کیونکہ صبر للہ ہی وہ صبر ہے جس پر اجر ملے گا. تو اللہ کے لیے صبر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, اللہ کی تقدیر ہے, اللہ کا کہنا ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, میں راضی ہوں, میں اس پر صبر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, صبر باللہ یہ با استعانت کا ہے, جیسے کہ بسم اللہ میں ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ ای استعین بسم اللہ, یعنی میں مدد طلب کرتا ہوں اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے, یا پھر میں شروع کرتا ہوں. یہ با جو ہے وہ مصاحبت کا بھی کہلاتا ہے اور استعانت کا بھی کہلاتا ہے. تو صبر باللہ, اللہ کی مدد سے, اللہ کی توفیق سے صبر. تو انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق سے انسان کو صبر حاصل ہوگا. اور صبر مع اللہ, صبر مع اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر. اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر کیا مطلب؟ یعنی الصبر مع دین اللہ, اللہ کے دین پر صبر. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ آخری زمانوں میں
لوگوں پر ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ دین پر ثابت قدم رہنا ایسا ہوگا جیسے کہ جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں رکھنا. تو الصبر مع اللہ ای الصبر مع دین اللہ، اللہ کے دین پر چلتے ہوئے صبر کرنا. اب ان چاروں مسائل کو جاننا ہر انسان پر واجب ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ والدلیل، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، یعنی کوئی بھی بات کر رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ، اس کی دلیل دے رہے ہیں. یہ میں نے جو آپ کی 4 چیزیں ذکر کی ہیں، اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے، کہاں سے؟ یہ دلیل ہے. دلیل اصل میں فعیل کے وزن پر اسم فاعل ہے. جیسے علیم ہے، فعیل کے وزن پر جاننے والا، خوب جاننے والا. اسی طرح دلیل جو ہے وہ فعیل کے وزن پر دال، اسم فاعل یعنی دلالت کرنے والا. دلیل کیا ہے؟ رہنمائی، وہ چیز جو آپ کی رہنمائی کرنے والی ہو. تو دلیل بمعنی فاعل ہے. صحیح؟ دلیل بمعنی فاعل، بمعنی الدال یعنی جو رہنمائی کرے. اور دلیل جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. دلیل 2 طرح کی ہوتی ہے. کوئی بھی شخص دین کا دعویٰ کرے اور کہے یہ دلیل ہے، تو آپ مان لیں گے؟ نہیں. پوچھیں گے بھائی یہ دلیل تو آپ نے دی ہے، ٹھیک ہے آپ کے نزدیک یہ دلیل ہے، لیکن یہ کون سی دلیل ہے؟ تو دلیل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک دلیل شرعی اور ایک دلیل غیر شرعی. ظاہر سی بات ہے جو دلیل غیر شرعی ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی، لہذا دلیل شرعی ہی وہ دلیل ہوگی جو قابل قبول ہوگی. اگلا سوال، دلیل شرعی کیا ہے؟ دلیل شرعی 2 چیزوں کا نام ہے، 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عقلی اور ایک نقلی یا سمعی. عقلی دلیل جو انسان کی صحیح عقل سے ثابت ہو. نقلی دلیل نقل سے ہے، جو قرآن و حدیث کی نص سے ثابت ہو. صحیح؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں 2 طرح کے دلائل ہیں. ایک وہ دلائل ہیں جو عقل سے انسان حاصل نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے. یہ انسان کی عقل بغیر کسی نقلی دلیل کے یہ ثابت کر سکتی ہے؟ جہنم پر 19 فرشتے ہوں گے، یہ نقلی دلیل ہے. ٹھیک ہے، قرآن نے نقلی دلائل بھی دیے ہیں، وہ نقلی دلائل جہاں عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، لیکن عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور قرآن نے عقلی دلائل بھی دیے ہیں کہ جو انسان کی عقل ویسے حاصل کر سکتی. مثال کے طور پر مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ اٹھایا جانا، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلائل دیے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو چٹیل میدان، بنجر زمین، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی اور وہ پھر سے لہلہا اٹھا. تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں دوبارہ سے پیدا کرنا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انتم اشد خلقا ام السماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کیا آسمان پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا؟ یہ عقلی دلائل ہے نا، انسان کو سمجھ میں آ رہے ہیں. تو قرآن نے 2 طرح کے دلائل دیے ہیں، عقلی اور نقلی. یہ 2 شرعی دلائل ہیں. غیر شرعی دلائل جو کہ فاسد عقل، فاسد فلسفے، فاسد منطق کی بنیاد پر جو دلائل دیے جائیں وہ غیر شرعی ہیں. غیر شرعی دلیل سے کوئی شریعت ثابت نہیں کی جا سکتی. واضح؟ اب یہ جو دلیل دے رہے مصنف رحمہ اللہ، وہ دلیل ان 4 مسائل کو جاننا یہ واجب ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی، یہ دلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم یا عصر کے وقت کی قسم. بعض مفسرین دونوں طرف گئے، لیکن زیادہ راجح بات واللہ تعالی عالم وہ یہ ہے کہ عصر کے وقت کی قسم. اس کی وجہ یہ ہے، یعنی راجح اس لیے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن و حدیث کی اصطلاح کا معنی دیکھنا ہو تو یہ جانیں کہ عموماً قرآن و حدیث میں عصر کا معنی کس معنی کے لیے آیا ہے. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی دور میں اس دور کی عربی میں عصر کا معنی جو ہے وہ صحابہ کے درمیان کس چیز میں معروف تھا. تو آپ دیکھیں اگر قرآن حدیث کا مطالعہ کریں گے تو عصر کا معنی عموماً عصر کے وقت کے لیے آخر النہار کے لیے آیا ہے. تو اس لیے بعض مفسرین نے اس معنی کو ترجیح دی ہے، یعنی عصر کے وقت کو. اس کا مطلب عصر کا وقت بڑا ہی قیمتی ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں دیکھ رہے ہیں. کوئی مشکل ہے؟ نہیں مشکل نہیں ہے.
اگر تم کر سکتے ہو تو دو ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی فجر اور عصر۔ ایک اور حدیث میں عصر کی نماز کی حفاظت کی آتی ہے، قرآن میں ہے بلکہ، وحافظوا الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وحافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں بھی آتی ہے کہ جس شخص کی صلاۃ العصر فوت ہو گئی گویا کہ اس کا اہل و عیال مال سب برباد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عصر کی، یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن میں کسی چیز کی قسم کھائے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ زمانے کی یا عصر کے وقت کی قسم کھائی اور کیا بتایا جی، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان، بے شک انسانیت خسارے میں۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ سب یہ سورہ عصر کی جو ہے وہ آیتیں تفصیل سے جانتے ہیں۔ الانسان میں جو الف لام ہے یہ اس کو کہتے ہیں استغراق کا ہے۔ جیسے کہ خلق الانسان ضعیفا میں جو الف لام ہے، استغراق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تمام انسانیت، اسی لیے ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تمام انسانیت خسارے میں ہے۔ الحمدللہ میں جو الف لام ہے وہ لام خصوصیت کا ہے، لام اختصاص کہلاتا ہے کہ تمام تعریفیں خالص اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لام استغراق کا بھی کہلا سکتا ہے کہ تمام تعریفیں خالص اللہ کے لیے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ الف لام استغراق کا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ استغراق کا ہے؟ آگے جو استثناء ہے نا، الا الذین آمنوا، اس کا مطلب استثناء کب کیا جاتا ہے؟ جب عموم ہو، عموم سے استثناء کیا جاتا ہے نا، تو یہ دلیل ہے، الا دلیل ہے کہ الف لام جو ہے وہ استغراق کا ہے۔ تو بے شک تمام انسانیت لفی خسر، خسارے کے اندر ہیں، خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جن میں چار صفات پائی جاتی ہوں، چاروں بیک وقت پائی جاتی ہوں، چاروں میں سے ایک تو بھی خسارے میں ہے، کیونکہ یہاں پہ جو چاروں صفات کا تذکرہ ہوا ہے وہ واو حرف عطف کے ساتھ ہوا ہے، او کے ساتھ نہیں ہوا۔ او کا معنی ہوتا ہے یا، واو کا معنی ہوتا ہے اور، تو یہ تمام چار صفات مجموعی طور پر کسی شخص میں پائی جائیں گی تو وہ خسارے سے باہر نکلے گا۔ اگر تین بھی پائی جائیں، چوتھی نہ پائی جائیں تو خسارے میں ہے۔ تو پہلی صفت کیا؟ ایمان، دوسری عمل صالح، تیسری وتواصوا بالحق، ایک دوسروں کو حق کی وصیت کرنا، اور حق میں سب سے بنیادی حق کیا ہے؟ توحید ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور چوتھا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ یعنی جو ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کو دعوت دینے میں جو مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اس پر صبر کرنا ہے۔ اب ایک بات جو کہ امپورٹنٹ ہے، پھر اس کو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم لے جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسانیت خسارے میں ہے۔ کس طرح کے خسارے میں؟ کون سے خسارے میں؟ مالی خسارہ، دنیاوی خسارہ، اخروی خسارہ، یہ بیان نہیں ہوا۔ تو لہٰذا قاعدہ نوٹ کر لیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کلام حذف ہو جائے یا مفعول بھی حذف ہو جائے، ذکر نہ ہو، تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی یہاں پہ خسارہ ہے، کس چیز کا خسارہ ہے؟ اس کا متعلقات ذکر نہیں ہے، عموم ہے، دنیاوی خسارہ، مالی خسارہ، صحت کا خسارہ، اخروی خسارہ، تمام قسم کے خسارے اس شخص کے اندر ہیں جو ان چاروں چیزوں کو نہ، یعنی اس پر عمل نہ پیرا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو کس طرح کا خسارہ؟ تمام چیزوں کا خسارہ۔ اذان ہو گئی یہاں کی؟ ٹھیک ہے، چلیں یہاں پہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ باقی جو اگلا پیج ہے اس کو ہم کل کی کلاس میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ سوال ہے زمانے سے کیا مراد ہے؟ زمانے سے مراد جو ہے وہ زمانے کی گردش ہے، زمانے کا چلنا، یعنی انسان کے پاس گویا کہ ایک ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس زمانہ چل رہا ہے، آگے جا رہا ہے، اور ٹائم جو گزر گیا وہ واپس لوٹ کے نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ایمان لے، عمل صالح کر لے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔